ویلکم خواتین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد حسن, پاورڈ بائی ایچ ایم آر واٹر فرنٹ. آج بھی ایک کمال شخصیت, ایک تو کمال آپ لوگوں کے لیے تو ہے, وہ بالکل پاکستان کے ایک انتہائی منجے ہوئے ٹیلنٹڈ, اور نہ صرف ٹیلنٹڈ بلکہ بہت مشہور ترین فنکار. ایک زمانے میں اگر آپ سے سچ پوچھوں تو ان کی جو ڈرامے ہیں ایسے تھے کہ روڈ بالکل سناٹے میں آ جایا کرتی تھی. آج کل بھی آتی ہے لیکن وہ روڈ ان کے گھر کے ساتھ نکلتی ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمارا بڑا ایک شیوا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو خود بڑھاتے نہیں ہیں ان کو لوگ بھول جاتے ہیں, حالانکہ وہی اصلی لوگ ہیں. اور پاکستان کی بڑی خوش قسمتی کہ ایسے کمال ایکٹرز یہاں موجود ہیں, جن میں سب سے سر فہرست میں سمجھتا ہوں ہمارے شبیر جان, جو ہماری تو جانیں ہی. یہ شبیر, تم یہ جو جان لگا ہوا ہے یہ تمہاری فیملی ہے؟ نہیں, یہ میں نے جان جو ہے نا وہ جان بوجھ کے لگایا ہوا ہے. اچھا, یہ فلموں والی جان ہے, جیسے فلاں اپنا نام بدل دیتا تھا, یہ نہیں یار؟ ہاں ہاں, خدا کی قسم. وہ ایک کرکٹر تھے, کون؟ ان کے نام کے ساتھ جان لگا ہوا تھا. ہم جب کرکٹ کھیلتے ہاں ہاں, تو اس میں ان کے نام کے ساتھ جان لگا ہوا تھا. وہ اچھی کرکٹ کھیلتے تھے, رائٹ. تو ہم نے بھی لگا دیا. تو تم کرکٹ کھیلنا چاہتے تھے پہلے؟ ہاں جی, میں نے انڈر-19 کیمپ جوائن کیا تھا. ہاں, تو اور میں نے دیکھا وہ آپ کے, ہم نے تو کرکٹ کھیلی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, آپ نے جو 5-6 وکٹیں لینی ہوتی تھی یہ نتیجہ تھا. لوگ سمجھتے تھے نے کرکٹ کھیلی نہیں ہے. نہیں, میں انڈر-19 کا میں نے نیشنل اسٹیڈیم میں کیمپ جوائن کیا. پھر تو اس کے اندر جب وہ 35 لڑکوں کا نام آیا فائنل, تو اس میں میرا نام نہیں تھا. پھر حالانکہ سب کوئی اس وقت تو خان محمد صاحب وغیرہ اس طرح کے لوگ کیمپ کمانڈنٹ تھے سارے, اچھے لوگ تھے نہیں کہ جو میرٹ پہ اور کام وہاں کرتے. سب بڑی تعریف کر رہے تھے میری. او ویری گڈ, شاباش, گڈ, ایپ, ٹھیک ہے. زبردست, یہ وہ, پر نام نہیں تھا. تو پھر تو بہت بڑی ڈسپوائنٹ. اب تو ختم. تو حضر ہے. اس کے بعد تو پھینک دیا تھا میں نے بیگ مطلب میں. تو اس قسم کا ضدی آدمی ہے. ختم, میں نے کہا نہیں کرنا. لوگ لگے رہتے ہیں یار 90 ہر آدمی انڈر-19 نہیں کھیلتا تب بھی آگے آگے کچھ کھیل. نہیں نہیں, ایسے بیکار کام ہے. جب تک آپ اس لیول پہ نہیں کھیلیں گے نا, آگے آپ وہ نہیں کھیل سکتے جو کھیلنا ہے آپ نے. یہ آپ کو پہلے ہی پتا تھا, سسٹم کا پوری سمجھ ہے آپ. تو یہ ابا شروع کرے, کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ہم 8 بہن بھائی ہیں, 3 بہنیں ہیں اور 5 بھائی ہیں. ماشاء اللہ. آپ کا کیا کون سا؟ میں بڑے بھائی سے چھوٹا ہوں. میرے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا. سب سے بڑے ہیں آپ؟ جی, اب میں اس وقت بڑا بھائی ہوں. سب سے؟ جی نہیں, بہنیں میری بڑی ہیں تینوں. بہنیں میری تینوں بڑی ہیں آپ سے. اچھا, 3 بہنوں کے بعد ماشاءاللہ پھر 2 بہنیں, بھائی, پھر بہن, پھر میں. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب کہتے ہیں کہ سینٹر میں 3 مجھ سے چھوٹے رائٹ. اور 4 مجھ سے ابا بڑے. کیا کرتے تھے؟ ابا یہی کرتے تھے. اداکاری؟ نہیں, بچے 8 پیدا کیے انہوں نے. تم کس قسم کی اولاد ہو یار. یہ تو ان کی عظمت ہے کہ ایک مذاق کی بات ہے نا. نہیں مذاق کی بات ہے. پالنے نکلے گا اور نکلے ہو تم. اب تو ہمیں سب کو اندازہ ہے کہ 8 بچوں کو ماشاءاللہ پالنا, ان تو وہی تو کہہ رہا ہوں, کمال کرتے تھے بھائی. مارتے بھی تھے؟ بہت مارتے تھے مجھے. تو جتنا بھائی نے بڑے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, میرے والد صاحب کو بھی میرے بھائی کو بھی, ان دونوں نے مل کے مارا مجھے کہ آؤ جی آج جو ہے وہ اس کے ہاتھ. نہیں بھائی میں آپ کو بتاؤں, ہماری دکان ہے کہ والد صاحب کی دکان تھی جو ابھی ہے, ماشاءاللہ برتنوں کی دکان ہے ہماری جوڑیا بازار میں. رائٹ. ارے بڑے وہ جوڑیا بازار میں؟ جی, جوڑیا بازار دنیا کے سینٹر میں. وہاں تو میں نے دیکھا ہے مزدور بھی انتہائی کھرب پتی ہوتا ہے. اور میں پیدا بھی جوڑیا بازار میں او ہوں. مائی گاڈ. وہیں رہتے تھے ہم. کاروباری بہت زیادہ وہاں پہ پیدا ہوا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہ ابا ساتھ لے کے آتے تھے صبح دکان پہ, اور دکان سے وہ 5-6-10 قدم کے فاصلے پہ اسکول تھا, رائٹ, تعلیم گاہ اسکول. صحیح. دوپہر کو چلو اسکول جاؤ. ہاں جی, چلے اسکول چلے گئے. 5 بجے چھٹی ہوئی. اب چھٹیوں کے ذرا دیکھا کہ والد صاحب ذرا تھوڑے بزی ہوئے ہیں, گلچ کر کے ککری گراؤنڈ. ٹھیک ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں. ابھی کھیل رہے ہیں نا بیٹ سے, یوں کرکٹ چل رہی, بالنگ ہو رہی ہے, شٹاک ابا پیچھے کھڑے ہوئے. بھیا پھر وہ وہاں سے مارتے ہوئے, یار اللہ, پورے راستے مارتے ہوئے دکان پہ لاتے تھے. اور دکان پہ باہر سڑک لوگ چلتے ہیں, بازار ہے پورا, وہاں مرغا بناتے تھے. ہاں سب کے. میں شرم کے مارے جاتا نہیں ہوں وہاں پہ. میں کیا کیسے سمجھتی ہوں گی مجھے. تم نے منع نہیں کیا ابا کو؟ نہیں, وہ منع کرنے سے تو تھا ہی نہیں نا. منع کیا کریں گے. تو منع بھی نہیں ہوا؟ نہیں, میں بھی منع نہیں ہوں نا, مزے کی یعنی کہ یار تو اتنا ہی ڈیٹ ہوتا ہے. ایک دن کا واقعہ نہیں ہے.
ظاہر ہے تو سالوں یہ سال مطلب چلتا یہ رہا، ایک تسلسل تھا. لیکن ہر دفعہ تو پکڑے، ہر دفعہ مارتے تھے یار غصے میں. نہیں کبھی یہ تھا کہ ہم آ جاتے تھے، نہیں آتے تھے، مصروف رہتے دکان پہ، تو گراؤنڈ تک نہیں پہنچتے تھے. تو جب ہم واپس آتے تھے آ کے اور کھڑے جاتے تھے کونے پہ، تو کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کچھ نہیں کہہ رہے، ذرا تھوڑا سا سناٹا ہوا دکان پہ، کہا ہوا ختم، انہوں نے کہا اندر سونٹی نکالنی ہو، دنا بن دن دن دنا دن دن دنا. نہیں یار، نیل نیل ارے نہیں، تو اسی لیے اتنا سخت جان ہے ماشاء اللہ. الحمدللہ. تم نے بچوں کو ایسا نہیں کیا نا؟ نہیں میں نے اپنے بچوں کو نہیں مارا. میں نے سچ بتا دے یار. میں سچ بتا رہا ہوں، میرا بڑا بیٹا ہے نا، اس کو میں نے تھوڑا سا پٹائی شٹائی کی ہے میں نے، لیکن اس کے علاوہ میں نے اور کسی بچے کو، اپنے چھوٹے بھائیوں کو، کسی کو بھی نہیں مارا میں نے. کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے اپنے؟ اب میرے ملا جلا کے جو ہے 8 ہیں. مطلب جو کام میرے باپ نے ایک بیوی سے کیا تھا وہ میں نے 2 بیویوں سے کیا. اس کے بعد پہ چھوٹی سی بریک لیں گے. خواتین کے ساتھ آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں شبیر جان سے. انتہائی کھلے، انتہائی نفیس اور دل کے صاف آدمی ہے. اس لیے اگر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں تو پلیز بریک چھوٹا سا لیں گے، واپس آئیں گے، انہیں کی باتیں سنیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد حسن، پاورڈ بائی HMR. ہم انہیں کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ضرور خرید لیں آ کے. وی بی رائٹ بیک. ویلکم بیک خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان ود ساجد حسن، پاورڈ بائی HMR واٹر فرنٹ. بات ہو رہی ہے شبیر جان سے، جن کی باتیں سن کے نہ صرف میں سوال کرنے سے قاصر ہوں کئی دفعہ. 8 خود بھی بچے ماشاء اللہ آپ کے، مگر اس کے دوران آپ نے کروڑوں سیریلیں کی، آپ نے 2 شادیاں کی. جی الحمدللہ. اور اب ماشاء اللہ کتنے سال ہو گئے آپ کو اداکاری کے فیلڈ میں؟ مجھے 40 سال ہو گئے. 40 84 میں ٹی وی پر آیا تھا. شبیر جان تم اکیلے ہی اداکار ہو کہ جس نے نہ پروڈیوس کیا کچھ، نہ کوشش کی؟ نہیں میں نے کیا، پروڈیوس کیا کرنے کی کوشش کی میں نے. ایک پلے میں نے پروڈیوس کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ نہیں میرا کام نہیں ہے. کیا مطلب ہوا ہے؟ مطلب میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے پروڈیوسر والا یا وہ بھی نہیں کیا. تو وہ ایک کر کے میں نے ختم کر دیا کہ یہ میں یا تو لوگ مجھے ماریں گے یا میں لوگوں کو ماروں گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں یہ کام نہ کروں. جی اداکاری فوراً ہی کیسے آگے کرکٹ سے؟ جب آپ نے 19 پہ لعنت بھیجی پھر کیا ہوا؟ پھر کام دھندے پہ لگا دیا. پڑھائی میں تو دل تھا نہیں ہمارا. صحیح ہے. اور بڑے بھائی بھی مارا کرتے تھے یار. یہ بڑے بھائی بھی مارا. وہ باقی کتنے بڑے تھے بھائی وہ تم سے؟ مجھ سے بہن بڑی اور پھر بھائی بڑے. تو اس کا مطلب 5-6 سال کا فرق ہوگا، 3 سال کا فرق. تقریباً 6 سال کا فرق تھا. اس کی وجہ سے تم وہ باپ کی طرح آپ کو مارا کرتے؟ باپ میری شادی ہو گئی تھی پھر بھی مارتے تھے. میری شادی 18 سال کی عمر میں ہو گئی تھی پہلی. اچھا. تو اس وقت بھی میں وہ، ہم تو لڑکے ہی تھے نا، اپنا لڑک پر ہی ڈھونڈ رہے تھے، کھیل کود ہی تھا سارا یہ. تو اس کے بعد بھی وہ کچھ آ کے جب شادی کے بعد کیوں مارا بھائی؟ مارا ان کی مرضی ہے بھائی ہیں بڑے. وجہ ہوتی ہے. نہیں یہی وجہ ہوتی تھی، آوارہ کر دی. صبح سے گئے ہوئے رات کو آ رہے ہیں. شادی اپنی مرضی سے کر لی تھی پہلے؟ نہیں خاندانی شادی تھی. کتنی عمر میں؟ 18 سال کی عمر میں. مطلب جو ہی آپ 19 سے آپ نے کہا ابا میں اب کرکٹ کھیلوں گا، ابا نے کہا شادی کرو فوراً؟ نہیں وہ دراصل ہوتا یہ تھا پہلے کے لوگوں کی اپروچ یہ ہوتی تھی کہ غیر ذمہ دار ہے بہت، اس کی شادی کر دو ذمہ داری کر لے گا، بیمار ہے بہت شادی کرا دو، ہے نا. نہیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی تھی کہ آوارہ گرد ہے بہت، کہنا سنتا نہیں ہے، اس کی شادی کرا دو صحیح ہو جائے گا. جو بزرگ یہ کہتے ہم اور بگڑ گئے کہ تم نے شادی کری اب تم ہی دیکھو. ٹھیک ہے. کتنے سال کی رہی شادی آپ کی پہلی والی؟ ابھی بھی ہے بھائی. کیا رہی کیا مطلب یار یہ جنرل نالج مجھے اتنی پتہ نہیں ہے، تبھی تو بٹایا. 46 ایئرز ہو گئے اس شادی کو ماشاء اللہ. اور میری دوسری شادی کو تقریباً 24 سال ہو گئے. ماشاء اللہ. پہلی جو شادی ہے آپ کو ان سے ماشاء اللہ 6 بیٹے؟ 6 بچے. 6 بیٹے بیٹیاں؟ 4 بیٹے 2 بیٹیاں. شادیاں ہو گئی سب کی؟ سب شادی شدہ ہیں. ہاتھ ملاؤ یار. آل میرڈ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. پوتے پوتیاں سب کہیں نہ کہیں شبیر جان تمہیں میں دیکھتا ہوں تم فیملی کے آدمی ہو. الحمدللہ ہوں. تمہیں شوق ہے بچوں کا اور یہ اور وہ. بس جس حد تک ہو سکا ہم نے خیال کرنے کی کوشش کی، جتنا ممکن ہو سکا. لیکن کمیاں رہیں؟
कमियां बिल्कुल, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि आप अदाकारी में कमियां रही जाती हैं। पैसों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। कभी ऐसा होता था कि ईद आ गई या बच्चे तो सामने, अब कहीं से फिर आए, किसी से ले लुआ के आए और फिर बच्चों को लेके चले गए बाजार चांदरात, कि चलो फिर वो करते रहे आगे पीछे। तो बहुत सारी ऐसे होती रही चीज़ें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि वो ले आए तो दिए नहीं, उसको वापस जब भी हुआ फ़ौरन उसको पहुँचाएगा, भाई तुम्हारा शुक्रिया, तुमने ये किया। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में मुस्तकिल खुबे रहे हैं, टाइम नहीं बिल्कुल मिला। खूब है, बिल्कुल खूब। मेरे दोस्तों की बड़ी सपोर्ट रही मुझे। अच्छा। हाँ, 94 में सब होता है, 92 में मैं गारमेंट्स का काम करने लगा था। फिर राइट। तो बड़ा काम चलने लगा, तो मेरी आंखें यहाँ आ गई माथे पे। मैंने अम्मा से कहा कि बस मैं जा रहा हूँ अलग रहने के लिए। सही है। अब मैं बड़ा अदाकार हो गया। नहीं, अदाकार नहीं, मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ। अदाकार तो हुआ ही नहीं था उस वक्त, 92 की बात है। अच्छा। 84 से तब ये धक्के खा रहे थे थोड़ा बहुत। उसी काम दफा आपने आंखें फेरना शुरू कर दी लोगों को। मतलब वो काम की वजह से, गारमेंट्स का काम, लाखों शर्टें हमारी हर महीने बन रही थी, तो वो उसके हिसाब से हो गया था। तो हमने कहा हम तो जा रहे हैं भाई। वो मैं गया हूँ जनवरी 2092 में जे ब्लॉक में, मुर्ताजाबाद में, 11 महीने का एग्रीमेंट था। 11 महीने में मेरा बेटा एक है, वो इंतहाई शदीद बीमार हुआ, 40 दिन तक वो कोमा में था। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी मोटरसाइकिल बस के नीचे चली गई, मैं दूसरी तरफ चला गया, पता नहीं उसने ज़िंदगी देनी थी। तो घर में आग लग गई। तो ऐसे वाक़यात हुए कि वो 11 महीने में मैं बिल्कुल ज़ीरो हो गया दोबारा। और दोबारा अम्मी के पास आ गई, सलामुअलैकुम जी। मैंने कहा वो हाँ जाओ, यही वाला कमरा जिसमें दे दूँ। तो उन्होंने दोबारा वहीं पर रख लिया। तो वो 1 साल मैंने गुजारा। फिर मेरे दोस्तों ने मेरी बड़ी सपोर्ट की। एक दोस्त मेरा, अल्लाह उसे सेहत ज़िंदगी दे, मोहम्मद अली उनका नाम है, वो आए मेरे पास, कहने के भाई ये मैंने पैसे देके तेरा अपार्टमेंट बुक करा दिया है। वाह। और वो तैयार अपार्टमेंट है। तो वो उस वक्त वो अपार्टमेंट की कीमत थी 4,20,000 रुपये। अब होगी 5 करोड़ रुपए। नहीं, अब तो वो तकरीबन हमने जो बेचा था तकरीबन 22-23 लाख रुपए का बेचा था। चल। 5th फ्लोर पे बगैर लिफ्ट के 2 बेड ड्राइंग डाइनिंग का एक फ्लैट था 1000 स्क्वायर फीट का। तो वो जनाब अली, वो जो बिल्डर थे हनीफ भाई, अब शायद उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके भी दर्जात बुलंद फरमाए। उनके पास गए, उन्होंने कहा हाँ भाई। मैंने कहा सर क्या करें बताएं। उन्होंने कहा तुम 3 लाख रुपए दे दो, 50 तो आ गए मेरे पास, तो 2.5 लाख दे दो, तो मैं फिर तुम्हें कब्जा दे दूंगा, फिर रहते हुए तुम देते रहना। लो जी, मैं मिशन पे निकल गया। फिर आपके पास, इसके पास, उसके पास से 25, किसी से 50, किसी से ये करके करते करते मेरे पास जमा हुए कोई 2,30,000 रुपये शायद। ठीक है। तो वो बने को 2,80,000। मैं थक गया था मांग मांग के। तो अब मैं जाके वही लेके गया। मैंने कहा भाई हनीफ भाई ये इतने ही है मेरे अभी ये जमा हो गए। बस वो दे दिया उन्होंने। उसने चाबी निकाल के मुझे दी कि चल कोई बात। हाँ होता है। तो अल्लाह उसको भी हरी के रहमत करे, दर्जा। तो यूँ आपके पास छत आ गई। तो हमें एक अपार्टमेंट मिल गया सिर्फ, जिसके खिड़कियों पे ना पर्दे थे, ठीक है, और ना कोई बिछाने के लिए पलंग था, और ना सामान रखने के लिए अलमारी थी। वाह। तो मेरी बच्चियाँ वो चादर बिछाती थी और उसके ऊपर कपड़े मैंने तय करके और उसके ऊपर चादर डाल दी थी ऐसे करके। तो वो हम उधर भी चादर लटकी हुई कितने है। साल रहे उधर? मैं वहाँ रहा हूँ 94 से। और एक बहुत कोइंसिडेंस आएगा इसमें आपका मेरा भी। 94 से मैं चला हूँ, तो अभी मेरे ख्याल में 15 में हमने वो छोड़ा। ठीक है। छोड़ा। सही सही। तो मैंने जब वो अपार्टमेंट लिया, मैं वहाँ शिफ्ट हो गया 94 में। तो पहला मुझे फ़ोन आया लाहौर से काम का। ये कहानी तो हो गई अपनी जगह। तो वो समीना पीरज़ादा का फ़ोन था। राइट। तो उन्होंने कहा शबीर साहब वो एक हम सीरियल कर रहे हैं, उसमें आपकी ज़रूरत है, ये है फलाना ढिमका। मैंने कहा जी बिल्कुल। उनसे बात हुई। मैंने कहा स्क्रिप्ट मुझे भिजवा दें। ठीक है। उन्होंने स्क्रिप्ट भिजवा दिया। पैसों की बात हो गई। मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, तो वो स्क्रिप्ट चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि ये किस एक्टर के लिए लिखा गया। अच्छा, वो तुम्हारे लिए लिखा ये है। मेरी बात पूरी हो जाए ज़रा।
اچھا لو جو اسکرپٹ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں ایکٹر کے لیے لکھا گیا ہے. میں نے کہا یار یہ ان کا اس کے اندر اور مجھ میں ان کو کوئی فرق نظر نہیں آیا. اچھا جی میں خیر پھر بھی چلا گیا لاہور, ٹکٹ آ گیا, میں لاہور چلا گیا, وہاں پہ بیٹھے. پہلے دن صبح اور آپ نے کام شروع کر دیا ماشاء نہیں, اللہ. صبح پہلے دن میٹنگ ہوئی ہے, ٹھیک ہے. شام رات پہنچا ہوں تو صبح سمینا بیٹھ سے کے meeting سمینا ہوئی. سے میٹنگ ہوئی صبح. Right. تو میں نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ کردار آپ نے کس کے لیے لکھوایا. صحیح. نہیں وہ یوں تو میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیے ان کی پرسنالٹی کچھ اور ہے, میری پرسنالٹی کچھ اور ہے. Right. تو وہ جو پورا کا پورا آپ نے اس کے بارے میں جس طرح سے جملے لکھوائے ہیں, وہ ان کا انداز ہے بولنے کا, Right. سب چیزیں ہیں. تو وہ میں نے کہا اچھا وہ کیریکٹر آپ کے لیے لکھوایا گیا تھا. اچھا اس کی بڑی لمبی کہانی ہے میری طرف سے بھی, مگر تم نے کیا نا اس کو. پھر میں نے کہا دیکھیے اب میں کروں گا اپنے حساب سے. یہ بات تو ظاہر ہے. تو وہ مجھے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جیسے لکھا ہوا, حالانکہ وہ ہر چیز آپ کی چیزیں آپ کی باتیں ہر طرح سے اس میں لکھا ہوا. یہ بہت بڑائی ہے آپ کی, لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے پال بونی, بہت بڑا ایکٹر تھے. وہ کہا کرتے تھے بات سنو یہ کہانیاں چھوڑو کہ کس کے لکھا کیا لکھا, جس نے کیا اس کے نام پہ سب کچھ ہے. یہ تو کہہ رہے ہمارے زمانے کا کچھ اور دور تھا, اس میں تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اداکاری تو آپ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کام کیا کرتے ہیں آپ اصلی. ابھی یہ تو ابھی بدلا ہے تھوڑا, کیا وہ بھی پتہ نہیں بدلا ہی نہیں بدلا, آئی ڈونٹ نو. مگر میری فواد خان صاحب سے بات ہو رہی تھی, یہ جو آج کل بہت ہیرو ہیں, تو انہوں نے مجھے کہا پاکستان میں کیا دنیا کا سب سے انسیکیور جاب ہے ایکٹنگ. ہاں بالکل, لیکن ایک چیز میں مانتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یار یہ ہوائی روزی ہے. تو میں نے کہا جب تک ہوا ہے تو چلتی ہائے ہائے ہائے. اسی بات پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے, پھر آ کے انڈسٹری کے بارے میں بات کریں گے. پرسنل لائف تو ہم نے کافی پوچھ. یہ دیکھیے ان کی پرسنل لائف کی جو اسٹرگل ہے نا, جو نئے ایکٹرز یہ سمجھتے ہیں آسان نہیں ہے. یہ جو اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنی جنگیں, یہ لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں 8 بچوں کو پال پول کے, اور ان کی شادیاں کروا کے, دوسروں کی شادیاں بھی انہوں نے کروانی ہے. تو ایک زندگی ایک سیل رواں ہے, ہوا ہے, یہ بات سچ کہا ہے انہوں نے. چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن, پاورڈ بائی HMI واٹر فرنٹ. ویلکم بیک خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن, اور اس وقت انتہائی بڑے لیونگ لیجنڈ شبیر جان اپنے بہت ہی قیمتی وقت سے ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. جو نئے ایکٹرز ہیں ان کو تو ان کی باتیں ضرور سننی چاہیے, اور جو نہیں بھی ایکٹنگ کرتے ان کو یہ دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے, سمجھنے کے لیے کہ ایکٹنگ ایکچولی ہے کیا. بڑا ضروری ہے کہ شبیر جان میری جان کی باتیں سنیں. شبیر, یہ جو اب جو آج کل کی فیلڈ بہت زیادہ ڈفرینٹ ہو گئی ہے ہمارے سے, آپ ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جب میں ہفتے میں ایک پروگرام چلتا تھا اس کو دیکھنا پڑتا تھا, اور اس میں ایکسٹراز بھی مشہور ہو جایا کرتے تھے. ہاں بالکل تھا, 8 بجے آپ آئے ڈرامے میں, خبرنامے کے بعد مشہور ہو گیا نا, بالکل ایسے ہی تھا. آپ نے ایک تو وہ طریقہ تھا کہ باہر جا کے بیٹھ, میں نے کئی بہت بڑے بڑے آرٹسٹ کو دیکھا وہ جا کے PTV کے اس میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. آپ کی جرنی کیسی رہی ہے؟ میں نے 4 سال تک تو یہی کام کیا تھا نا, چھوٹے چھوٹے کردار کیے, مطلب PTV کے گزر گئے, پیچھے سے آ گئے. قاسم جلالی کی کس کے ساتھ؟ سب کے ساتھ تھا ایسے ہی. کس کے ساتھ تھا یہ؟ اقبال لطیف کے ساتھ تھے, اور ان کے ساتھ وہ تھا تو جیسے ریسٹورینٹ کا سیٹ لگا ہوا ہے, تو آگے وہ ہیرو ہیروئن بیٹھے ہیں, پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ ہم مائم کرتے تھے, آواز نہیں آنی چاہیے بس. اچھا جی, تو اس طرح کے گزر گئے. یہ ہوا کتنے سال بھاگ رہے ہیں ماسک پہنے ہوئے. یار یہ کس قسم کے تم لوگ ہو یار, کیوں کرتے تھے یہ, کس طرح سے, کیا اس میں تھی نہیں, مگر اس میں انیشیٹو کیا تھا, اس میں تھا کیا؟ یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا نوشن تھا بس دماغ میں, کیا ہوگا یہ بھی نہیں پتا تھا, بٹ لیکن کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ایک دو اچھا بیچ میں پھر میں میرے ساتھ تھوڑا سا, میں نے ابھی ایک جگہ اور بھی ایک شو میں بھی ذکر کیا اس بات کا, کہ میرے ساتھ ہوا یہ تھا کہ وہ جھوٹ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کسی کا, وہ بھی آپ کے کام آ جاتا ہے, سچ بن جاتا ہے. ہاں نہیں, کام آ جاتا ہے آپ کے. کیسے؟ میں چلا گیا یہاں سے چھوڑ کے, بچے تھے میرے, 78 میں میری شادی ہوئی تھی, اور اللہ آپ کو نیکی دے, تو میرے اس وقت جب میں ٹی وی پہ یہ سب کچھ کر رہا تھا تو تین بچے تھے میرے, 3 4 ماشاء اللہ.
تو 3 بچے تھے اس وقت. تو اس وقت بھائی ان کی بھی ذمہ داری تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں. ٹی وی سے تو بیوی سخت نہیں تھی پہلی والی؟ نہیں, وہ میں سخت تھا. کیا بول رہے ہیں؟ ہاں میں مطلب زیادہ وہ تھا, ڈومیننٹ تھا بہت زیادہ, جیسے ہوتے ہیں پاکستانی ٹپیکل مرد, بات ختم. اور اس کی ہاں جی بس بیوی نہ ہوئی کچھ اور ہو گیا. بس نہیں ہوتی نا سمجھ. اب معافی مانگ لی ہے تم نے؟ مجھے بہت معافیاں مانگتا خدا کی ہر قسم. وقت معافی مانگتا تم نے رہتا کی ہے ہوں معافی؟ اللہ سے بھی. اللہ تمہیں معاف کرے. ابھی وہ انشاءاللہ حج پہ جا رہی ہے تو ایک بار اس سے بولوں گا ایک بار اور معاف کر کے چلی جائے یار. چلو خیر. لیکن دوستی بھی ہے نا اس کے ساتھ؟ نہیں بس دوستی نہیں, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی, بچے ہو گئے. رائٹ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ آپ کو نیکی دے. تو بچے پالنے انہوں نے شروع کیے؟ بچوں جب آپ نے بھی میں پھر دل برداشت ہو گیا, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ مجھے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو میں آیا تو ڈائریکٹر نے کہا یہ لو یہ اسکرپٹ ہے اور یہ ہیروئن ہے آپ کی, ان کے ساتھ آپ کا رول ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار زندگی بدل گئی. ڈم مشہور اداکارہ تھی وہ. ہاں جی. تو ان کا نام اس وقت نغمہ خان ہوا کرتا تھا. رائٹ. بعد میں انہوں نے اپنا نام مہک علی رکھ لیا تھا. تو میں جب انہوں نے مہک علی رکھا تو ان سے میں نے کہا میں نے بھی اپنا نام بدل لیا ہے. کیا؟ میں نے کہا بہک علی. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے ساتھ اب یہ میں اس فیلڈ پوری دنیا میں بتا دیا تم نے جا کے؟ نہیں بھائی اس وقت کی بات کر رہا ہوں, ابھی کمرے میں ہی ہوں, ابھی کمرے میں ہوں اور میرے دل کی دھڑکن ایسی کہ ڈھم ڈھوم. خیر وہ بھی ہوا, ایک صاحب انٹر ہوتے ہیں دوسرے ایکٹر. السلام علیکم. ابے یار کہاں ہو یار تم یار؟ نہیں اسی وقت تو وہ جو یہ کون تھا؟ وہ جو دھڑکن, یہ کون ڈائریکٹر تھا؟ چھوڑ دو ان باتوں کو نا. ہاں اس کو تو تم نے بعد میں کبھی چھوڑا نہیں ہوگا زندگی بھر. میں کسی سے میری نہیں ہے, میں نے دل میں بغض ہی رکھا کیا اپنے لیے کیا, میں نے اپنے لیے کیا. اس میں کسی کا کوئی دوست میں منع کر دیتا, نہیں کرتا جاؤ بھائی. تو صحیح بات ہے, یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے. اس کے بعد یہی ہوا نا, جب یہ واقعہ ہوا بس یہ ہوا تو میں نے چھوڑ دیا اور میں پھر پڑوسی ملک چلا گیا. وہاں پہ ہم وہ کھیپ کا کام کرتے تھے نا, وہ شروع کر دیا میں نے. میں انڈیا چلے گئے؟ ہاں انڈیا. یہ تم انڈیا جاتے رہے ہو؟ جی میں وہاں بہت کچھ اس میں تفصیل میں نہیں, کافی 2 سال تک میں وہاں پہ رہا ہوں. اچھا. اور ہمارا سامان آتا تھا جاتا تھا. یہ ٹھیک ہے. تو غائب ہو گئے ظاہر ٹی وی سے. تو پوچھا کسی نے کہ بھائی وہ کہاں ہے آج؟ بڑا گڈ لکنگ سا لڑکا تھا یار وہ. تو کہنے لگا تم نے کام نہیں دیا اس کو, انڈیا کام کر رہے ہو. جھوٹ بول دیا. ہاں جھوٹ بول. تو میں بیچ میں جب میں آیا تو ان سے ملاقات ہوئی, وہ لے گیا مجھے ٹی وی. ایک ریہرسل ہو رہی تھی, زندگی ڈرامہ تھا کوئی سیریز, اس کے فرسٹ پائلٹ ایپیسوڈ کی ریہرسل ہو رہی تھی. لو جی جناب ہم کھڑے ہو گئے وہاں پہ, بیسک ٹی شرٹ پہنے, 2 پٹی کی باٹا کی چپل پہن, جینس. تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے, اللہ غنی کی رحمت کرے, حمید کاشمیری صاحب رائٹر تھے اس کے, ان سے کہا وہ لڑکا کام کر کے آیا ایک انڈیا میں. تو بلاؤ. تو حمید کاشمیری صاحب نے دے دیا آپ کو کام؟ تو انہوں نے دے دیا, وہی بولو. اب وہ میں نے کہا یہ پھر کوئی سوچ ہی نہیں تھی, میں نے ایسے ہی آ گیا تھا. چلو بہت عرصہ ہو گیا, چکر نہیں لگا, سلام دعا کر کے نکل جائیں گے, اپنا کام کریں گے, نہیں کرنا یہ کام. بھائی جی وہ ہاتھ میں نے دے دیا, اور وہ آج تک ہاتھ میں, وہ پھر تھوڑے ہاتھ یہ چھو رہے تھے. میں نے گر پر میرا بولنا جو تھا جملہ وہ میں نے بول دیا. تو نے کہا بیٹھو آرام سے بیٹھو آپ. اچانک دے دیا آپ کو کوئی کام. یہ لو جی 3-4 لڑکے بیٹھے ہوئے تھے اس رول کے لیے, بڑے اسمارٹ سے ماشاء اللہ, اور بھی لوگ تھے سارے. تو وہ کل آنا بس آیا, تیسرا دن, چوتھا دن, 5واں دن, ایک ایک کر کے بندہ چھٹتا گیا. ٹھیک ہے. جو بیٹھے تھے نا وہ چھٹتے گئے. ان سے کہا کہ آپ ان کے ساتھ سائڈ کے رول کریں, کام نہیں کر رہے اب جا رہے. تو آخر میں قرہ فال جو وہ میرے نام نکلا. اور یہ آج تک جو سائڈ کے جو رول تھے نا وہ ہمارے پرانے چیچو اور وہ چھوٹے تھے, وہ سائڈ کے بن گئے. ٹھیک ہے. اور یہ پائلٹ ریکارڈ ہو گیا. تو جی ایم کانفرنس میں لے کے گئے بلوچ صاحب, اس وقت بلوچ صاحب جی ایم تھے. تو وہاں پہ وہ ڈس اپروو ہو گیا. میں پھر چلا گیا وہاں پہ, میں نے کہا دفعہ کر کے یہ کام نہیں ہونا بھائی. پھر گئے؟ پھر چلا گیا. کتنے سال کے لیے پھر میں کچھ عرصہ رہا تھا, تقریباً کوئی 8-9 مہینے رہا. تو پھر اس کے بعد آپ وہاں پہ میں ساڑی والے کے پاس بیٹھا ہوا ساڑیاں دیکھ رہا تھا. تم اس شادی کے دوران بھی ادھر ادھر دیکھتے تھے کیا؟ کیا حرکتیں کرتے تھے کیا اداکاروں کی جو ہوتی ہیں؟
نہیں کچھ نہیں، بس شرارتی نہیں تھے اچانک ہی آ گیا میرے خیال دل میں. نہیں جو آپ اداکاری میں تو بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے کہ خواتین میں بہت پاپولر ہو جائے. نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. کیا پھر موٹیویشن یہ تھی کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا. بس مشہور ہونا مقصد نہیں یار میں نے ہر کام کرنے کی کوشش کی. کسی نے مجھے کہا یہ کر لو، کر لیں گے. کیسے کرو گے آپ بتائیں. اس نے کہا ایسے میں نے کاٹے یہ لیں کہ جب اوکے ڈن. تو ایسی ایکٹنگ ہوئی تھی. مجھے کسی نے آواز دے کے بلائی طرح اسٹیج ڈرامے کے شو لائن میں بیٹھتے تھے عثمان احمد، اللہ ان کو خیر دے. انہوں نے بھی چھوڑ دیا یہ کام جس طرح کا ہو رہا ہے. جس طرح کیا جس طرح کا اسٹیج کہاں رہا آپ کوئی چیزیں. وہ ان کو ایک پلے کے لیے 20 ریہرسل چاہیے ہوتی تھی. کون دے گا اب 20 ریہرسل؟ نہیں نئے لوگ تو دے دیں گے. نہیں آپ جیسے نہیں تھے اور لوگ آ جائیں گے. نہیں آتے فالتو لوگ ملیں گے اداکاری تو. لوگوں کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے سائی صاحب، آپ بھول جائیے. آپ کتنے سال ہو گئے اب تمہیں اس میں؟ مجھے 40 سال ہو گئے. 40 سال 84 سے. تو انہوں نے مجھے آواز دے کے بلایا اتنا. بات ہم کیا کرتے تھے وہ 23 مارچ 6 ستمبر کے شو کرتے تھے گلیوں میں چندہ جمع کر کے. تو اس میں ہم گانے وانے گاتے تھے، ناچتے گاتے تھے. انہوں نے کسی نے کہا یار اس کو پکڑو ذرا. انہوں نے بلایا مجھے جناب. میں نے کہا جی ڈرامے میں کام کرو گے؟ میں نے کہا کر لیں گے. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ بتائیں گے کر لیں گے. ٹھیک ہے تو کل وہاں پہ ریو آڈیٹوریم میں. فلمی کی طرف نہیں گئے؟ فلم کی طرف بھی گیا ہوں میں. گئے؟ ہاں 2-3 بار گولی کان کے پاس سے گزر گئی میری. کیوں نہیں؟ تمہیں پنجابی نہیں آتی یہ وجہ؟ نہیں پنجابی ایسی آتی ہے کی گل کر رہے ہیں اور جیڑی گل کرنی کر لو پائیں کی پنجابی بولنا الحمدللہ. وہ تھوڑی بڑکنی ہوئی نا اس طرح دی جس طرح دی چاہیے. اور جاڑی کیڑی بڑھ لانی. اچھا ٹھیک ہے نا. خیر یہ تمہاری بڑا کو میری فلم میں کر رہا تھا. اچھا میں نے جو کی زیادہ جو تھی وہ تھی یونس ملک صاحب جنہوں نے مولا جٹ بنائی تھی نا. انہوں نے ایک فلم بنائی تھی مسٹر بٹ گجر. یہ اردو پنجابی فلم تھی. مسٹر بٹ گجر. تو مسٹر بٹ فنی تھی. اللہ پاک غری کے رحمت فرمائے اظہار قاضی صاحب تھے اور مسٹر گجر میں تھا. میں وکیل پڑھا لکھا گجر بٹ مینٹالٹی میری وہی ہے گجر والی. جو وہی کر لو. وہ ڈی ایس پی ہے لیکن مینٹالٹی ان کی بٹ والی ہے. ٹھیک ہے. مطلب عدالت میں جو ہٹ ہو گئی کیا؟ سنے تو صحیح. میں عدالت میں جرا کر رہا ہوں. وکیل نے بات کی. میں نے ادھر ہی اس کو پکڑ لیا تیری ایسی کی تیسی. جج کہہ رہا ہوں جج نے بھی بڑا مطلب آخر میں گجر نکلتا ہے اس کے اندر. نکلتا ہے کہنا یہ کہ جتنا بہت ہی پڑھا جو کام گجر جو کام انہوں نے مجھ سے کرایا تھا اس میں ان کا بھی انتقال ہو گیا بیچارہ اللہ نے غریب کہ وہ فائٹ ہو رہی ہے. تو فائٹ میں میرے ہاتھ میں انہوں نے گنڈاسا دے دیا. اب میں جینس پہنا ہوں. جینس کی میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جاگرس پہنے ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہ کسی نے لات ماری تو ایسے ہی میں نے لات پکڑی. یہ ہمارا ٹکا تو کٹی ہوئی لات میرے ہاتھ میں. یہ بازو پکڑا ٹکا کٹا ہوا بازو. اس طرح کا ایکشن کر. امریکہ میں بھی اس قسم کے ہر روز چل رہا ہے. یہی تھے نا. یہی تو فلم ہے. میں سمجھ جو کسی کو سمجھ نہیں آئی. یار یہ دیکھو یہ جو بھی ہمارے دوست اپنے کیا ہے نعمان اعجاز وہ کہہ رہا ہے ہم لوگوں نے اپنے ڈرامے کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور ہم نے موریلٹی بدل دی ہے اور ہمارے ڈرامے ہمارے اقدار کے خلاف ہیں. آپ اسے اگری کرتے ہیں؟ تو چھوڑ دو نا. اگر کوئی چیز خراب ہے تو چھوڑ دو. کئی لوگ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نعمان اعجاز کو چھوڑ دینی چاہیے. نہیں ہاں اگر آپ کو اعتراض ہے کوئی تو آپ چھوڑ دو. نہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ صحیح ڈرامے نہیں بنا رہے. او بھائی تو تم کام کیوں کر رہے ہو یار جب صحیح نہیں ہے تو تم کیا کہہ رہے ہو جو تم کام کر رہے ہو وہ صحیح ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اور ڈرامے کو تو کس بھی لکھا جا سکتا ہے. دیکھیے میری بات سنیں. اب یہ ساری چیزیں اس وقت بالکل بیکار ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. اب بریڈ اینڈ بٹر کا معاملہ ہے. صحیح بات ہے. سچی بات ہے. پہلے بھی تھا یار. پہلے بھی تھا. اب مزید ہو گیا. زیادہ ہو گیا. اب زیادہ ہو گیا. ہمارے لیے مشکل کیونکہ ہم بڈھے ہو گئے. دیکھیں ایک سب سے امپورٹنٹ بات میرے نزدیک ایک جیسا بھی میں مسلمان ہوں جو بھی ہم الحمدللہ کوئی آدمی میرے پاس چل کے آ رہا ہے روزی میرے پاس چل کے آ رہی ہے کہ سر یہ کام ہے. اب میں اسے انکار کروں گا نہیں. یا تو کوئی دوسرا بھی انکار کر رہا ہو کوئی تیسرا بھی انکار کر رہا ہو تو میں کہوں نہیں بھائی میں بھی نہیں کرتا. مجھے کچھ فنڈامنٹل لائنز ہیں وہ میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو آپ کے خیال کوئی ایسا کام جو میرے دل کو اچھا نہیں لگتا وہ میں نہیں کرتا. اب تو خواتین سینٹرک ڈرامے ہو گئے ہیں. تمہاری تو ضرورت نہیں. تمہاری تو کوئی ضرورت نہیں. اس میں مرد کا کچھ ایلیمنٹ ہوتا تھا. مرد ہوتا تھا کچھ. اب تو خواتین ہی خواتین ہیں. مرد سیکنڈری ہو گئے. بالکل ایسے پہلے ایک زمانے میں خواتین کہا کرتی تھی ہمیں کام کم ملتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ کام کم. ایسا ہی ہوا ہے بھائی. ماموں چاچا تایا پھپھا خالو ابا یہ بن جاؤ.
اور لڑکی کو کوئی پیار سے سمجھا رہا ہے، کوئی مار کے سمجھا رہا ہے، کوئی ڈانٹ کے سمجھا رہا ہے، اور لڑکی وہی کر رہی ہے جو اس کی مرضی ہے. یہ ہے کریکٹر ہمارے لیے اب. سیاست سے دلچسپی ہاں بس تھوڑی بہت جو ہے کہیں گھسے ویسے نہیں تھے جب کبھی افسوس کرنے کا مقام آتا ہے تو. یار میں بہت جس سے ہی اداکار سے بات کروں گا تو سیاست سے میری بات نہ کریں. نہیں مجھے سیاست کا ہے بہت زیادہ. کیا پھر آپ مجھے بتائیں، آپ نے تو ساری زندگی دیکھی ہے ساری، آپ نے مارشل لاء بھی دیکھا ہے، ڈیموکریسی بھی دیکھی ہے، اور اب جس طرح سے ہم جس سچویشن میں جہاں پرائم منسٹر نواز شریف نہیں بن پائے اور ان کے بھائی بن گئے، عجیب عجیب سا ہم نے دیکھی چیزیں. مگر خیر کیسے دیکھتے ہیں ہمارے سارے سیاست؟ میں تو اپنی عوام کو دیکھتا ہوں، اپنی قوم کو دیکھتا ہوں کہ جب تک یہ خوبصورت سے پیارے سے معصوم بے وقوف زندہ ہے جن کو اپنا نہیں پتہ، اس وقت تک ہم ایسے ہی بے وقوف بنتے رہیں گے، ایسے ہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے. جو بھی تھوڑے بہت لوگ جو اس ملک سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ اٹھاتے رہیں گے، اور یہ قوم اسی طرح لگی رہے گی. لگا کے رکھو ان کو ڈیوائیڈڈ. ادھر اس مجمع قوم تو رہی نہیں ہماری، مجمع اس نے جمع کر لیے، اس نے جمع کر لیے، اس نے جمع کر لیے. ایک جگہ کون اکٹھا ہے؟ پاکستان کے لیے کون اکٹھا ہے؟ ایون سیاستدان کون سے ہیں جو پاکستان کے لیے اکٹھا ہے؟ سب اپنا اپنا دیکھ رہے ہیں. نہیں لڑائی نہیں کیا نہیں چل تو رہا ہے سسٹم ماشاء اللہ ہمارا. یہ تو بہت ہی کوئی عجیب سی بات ہے، یہ بہت ہی کوئی عجیب سی بات ہے. میں تو لوگ کہتے ہیں یار اس ملک کو اللہ چلا رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ اگر کسی چیز کو چلائے تو ایسے چلے گی؟ خدا کا واسطہ ایسی باتیں مت کیا برائی ہے یار؟ اچھا آپ کو کوئی برائی نظر نہیں آتی؟ آپ کبھی ملی ہے مجھے سائڈ پہ پوچھوں گا پھر آپ سے. آپ پتہ نہیں کس برائی کی بات نہیں برائی نہیں ہے. دیکھیں جب تک ناانصافی ختم نہیں ہوگی نا معاشرے سے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. انصاف کہاں نہیں ہو رہا؟ چلے یہ بتائیں آپ، نہیں ہو رہا نا انصاف کہاں نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا. آپ جائیں عدالتوں میں چکر لگائیں، دیکھیں میں تو کس طرح سے رو رہے ہیں، کس طرح سے رول رہے ہیں. آپ جائیں دیکھیں. آپ تو اپنی دنیا میں مگن ہیں، آپ کو کیا پتہ کیا ہو رہا ہے. مسئلہ تو سارا ہمارا یہی ہے کہ میں ٹھیک ہوں باقی جہنم میں جائے. یار یہ کیا بات ہوئی؟ خواتین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن. we'll be right back. powered by HMR Waterfront. ویلکم بیک خواتین حضرات. آپ دیکھ رہے ہیں بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن powered by HMR Waterfront. بات ہو رہی ہے شبیر جان سے. کافی ڈارک امیج پیش کر رہے ہیں سیاست کی. کیوں؟ دیکھیے میری بات سنیے. اس ملک میں کتنے ادارے ہیں پرائیویٹ بے حساب نا، کامیابی سے چل رہے ہیں. بینک بڑے بڑے سب چل رہے ہیں ماشاء اللہ. چل رہے نا. کیوں؟ چینل چل رہے ہیں. وہ اپنا ہے، وہ میرا اپنا ہے تو مجھے چلانا ہے اس کو. یہ ملک میرا اپنا نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں چلانا چاہتا. نہیں ایسا نہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. جب آپ اپنا ادارے چلا رہے ہیں، آپ ایک بینک چلا رہے ہیں اکیلے بیٹھ کے، اور وہ دنیا میں پورے ملک میں اس کی 2-3 ہزار برانچیں ہیں، ٹھیک ہے. ہر برانچ میں تو آپ نہیں بیٹھے ہوئے نا، آپ نے ایک سسٹم بنایا، سب کچھ کیا اور وہ چل رہا ہے سارا کچھ. یہ تو کیپٹلسٹ سسٹم ہے نا. ملک کو ایسے کیوں نہیں کر سکتے آپ لوگ؟ جب آپ ادارے چلا رہے ہیں تو آپ چیزیں چلا رہے ہیں تو آپ اس کو ملک کو تو آپ کہہ رہے ہیں سب کو پرائیویٹائز کر دیں. کیا کریں؟ نہیں پرائیویٹائز نہیں کہہ رہا ہوں، اون کریں یار کنٹری کو. کرتے ہیں یار. نہیں کرتے بھائی، کون کرتا ہے یار؟ ہم کرتے ہیں. میں اپنے کے لیے لڑ رہا ہوں کہ میرے وہ اس کو فلاں کو وہ بنا دو، اس کو وہ بنا دو، اس کو یہ بنا دو. یہ تو کام چل رہا ہے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں اخبار دیکھتا ہوں بھائی، روزانہ پڑھتا ہوں اخبار. سیاست سے تعلق کہیں نہ کہیں سیاست کا جو مقصد ہے، سیاست کے جو اصل معنی ہیں وہ ہیں خدمت کے. تو کون خدمت کر رہا ہے مجھے بتا تو دیں. شہباز شریف صاحب ہمارے پرائم منسٹر ہیں. کیا خدمت؟ مطلب آؤ یہ جو رات ایک کر رہے ہیں لاہور کا نقشہ بدل دیا. لاہور کو چھوڑو بھائی، انسان کہاں کیا 21 سال میں ہے؟ بنیادی چیزیں میسر نہیں ہیں. بے حساب لوگ بھوکے سوتے ہیں. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر بیٹھا ہوا ہے. 10 دن تو بیٹھے ہیں. اور بھائی یہ کتنے سالوں سے سروں پہ بیٹھے یار، خدا کو معلوم. نہیں ابھی بیٹھے ہیں یار. پچھلا بھول گئے سب. 5 سال آپ کو پتہ ہے نا، 4 سال تو دوسرے ملک کی. تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ کون ہے بھائی جو اکٹھا نہیں بیٹھنے دیتے؟ کون لوگ ہیں جو ایک جگہ رہنے یار؟ آپ لوگ ایک بات بتائیں، آپ کی اداکاری کے اوپر آ جائیں واپس. آپ کے یہاں آپ کو ابھی تک رائلٹیز نہیں ملتی؟ وہ تو ملتی تھی پہلے، یہ تو آپ لوگوں نے بیچ کھائی. میری شکل دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا کہہ رہے ہو یار؟ جی آپ لوگ ہم نے کیا بیچ کھائی؟ آپ لوگوں نے ہم نے تو ہڑتال کی جس کی وجہ سے میں بین ہوا. تو میں بھی بین ہوا تھا. ہم دونوں فارغ ہوئے. ہاں
تو اس کے بعد جو لوگ گئے وہاں ڈائل کرنے کے لیے وہ 100 روپے پہ کر کے آ گئے اور رائلٹی کو وڈرا کر دیا انہوں نے کہ 100 روپے منٹ, ہاں ٹھیک ہے اوکے, رائلٹی نہیں چلے رائلٹی چھوڑیں. لیکن دنیا بھر میں تو یہ بہت ہی بری بات سمجھی جاتی ہے نا بھائی جان اچانک ایک چیک آتا تھا, میں آپ لوگ اچانک ایک چیک آتا تھا ساجد بھائی 28,000 روپے کا, ہے یہ کہاں سے آیا؟ وہ سر وہ آپ کا جو سیریل تھا نا وہ بک گیا تو اس کا یہ 10% آیا آپ کو, ارے ماشاء وہ پھر بک گیا, پھر اس کا 5% آیا. مطلب اتنے اچانک پیسے آ رہے ہوتے تھے کہ نہیں, مگر دنیا بھر میں ایکٹرز کے لیے جو ان کی جو ایک سیکیورٹی ہے وہ یہی رائلٹیز ہوتی ہیں, جس کے لیے آپ میں سے کسی نے لڑائی نہیں کی. باس کیا لڑائی کریں, ختم ہو گئی تھی لڑائی. کیا لڑائی کرے, لڑائی ختم ہو گئی. ایک غلط چیز غلط ہے, چاہے وہ کتنی کسی نے بھی کیا ہو. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, وڈرا کر کے آ گئے آپ, پھر ایک کارخانے میں طوطی کی آواز 6 مانے, کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی. اچھا اب مجھے بتائیے کہ کیا آپ جو پرائیویٹ ادارے اور پھر پی ٹی وی اور یہ اور وہ اداکار کی حیثیت سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے, آپ کو وہ محنتانہ ملتا ہے جو آپ ڈیزرو کرتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو ضروری ہیں؟ محنتانہ تو آپ بھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ سب سے پہلے ہم پہ آ جائے, تو بھائی ہے میرا, تو پیسے اگلے پروجیکٹ میں انشاءاللہ. میں نے کہا دیکھو میری جان, تو مجھے کام کر, اگلا پروجیکٹ مت دینا. بہت دنوں بعد تجھ میں عقل آئی ہوگی, پہلے تو ہم ہاں کہہ دیتے تھے کئی 100 سال یا ایسے ہی چلا ہے, ایسے ہی چلا ہے, اگلے میں اور اگلے میں اور اگلے میں. تو میرا بھائی ہے یار, تو بھائی کو زیادہ پیسے دو تھوڑے یار, کسی غیر آدمی کو منع کرو, بھائی کو تو تھوڑے زیادہ پیسے دو یار, بھائی ہے تمہارا. نہیں بھائی تو کم لے گا, ارے بھائی کم لے گا یار, میری غلطی ہوگی, میں بھائی ہوں. مافیاز بن گئے بہت سارے, پاکستان میں بھی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو خیال ہے کہ بس بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ جس کو نہیں کی جائے تو بہتر ہے. ہیں مافیا, یہ تو بہت طریقے کی مافیا ہیں, بہت طریقے, ایک نہیں ہے, 10 طریقے سے کام لینے والے لوگ ہیں. اچھا جی, تو اس میں آپ جیسے انڈیویجول کیسے کام کرتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, مزاج نہیں ہے نا ہمارا مزاج. ہم تو انتظار کر رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے. میں نے اگر ایک آدمی کو ڈیٹ دے دی 15 16 17 18 19 20 اور اس نے مجھے 14 کو کہا سر بھائی ہم نہیں کر رہے, تو وہ میں گھر میں بیٹھا ہوں. اور وہ کینسلیشن میں وہ ڈیٹیں دی نہیں ہوتی ہیں 3 جگہوں پہ, وہ عقل مند ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں سر آدھا دن آپ کر لیں, آدھا دن آپ کر لیں, وہ غلطی سے چلی گئی ڈیٹیں. کیا ہم اب اولڈ فیشنڈ ہو گئے یار؟ فیشن تو تھا ہی کوئی نہیں, اولڈ کیا نہیں ہوتا ہے یار. آج کل کے آپ ایکٹرز دیکھیں ماشاءاللہ, آپ کے زمانے میں تو اور ہمارے زمانے میں تو اپنے گھر سے کپڑے پہن کے آؤ, اب تو ہم جس زمانے کے ایکٹر ہیں وہاں کیریکٹر دیکھیں. فلم اور ٹی وی کا فرق کیا تھا؟ فلم تھا ایک ہیروئزم, لڑکی لڑکا کیسے ناچتے ہیں, کتنا اچھا ناچتے ہیں, کیریکٹر ابھی بھی ایسے ہی ہے. ٹیلی ویژن کیریکٹر پہ ہوتا ہے بیس کرتا ہے. ہم نے کیریکٹر پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے, فیشن پینٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر میں غریب مونچی ہوں تو مجھے مونچی دکھنا چاہیے. اگر میں ایک لارڈ ہوں, بہت بڑا بزنس مین ہوں, تو مجھے بزنس مین دکھنا چاہیے. تو ہم کیریکٹر کو پینٹ کرتے تھے, ہم فیشن پینٹ نہیں کرتے تھے. اب یہاں تو بس ٹھیک, ہاں بہترین, اوکے, تو بھائی اس کا نہیں ہے کیریکٹر یہ والا. تو اب کیا پہلے سے ماسی کو دیکھو, ماسی کی یہ آئی بروز اسٹریٹ ہوئے, بال. ٹائم کہاں ملتا ہے تم لوگوں کو آج کل کے اتنا آپ اس کے اندر ڈیپتھ میں جا کے اسٹڈی کر کے بٹھا کے کام کریں؟ تو پھر کس کی بات کر رہے ہو پھر آپ؟ کون سے اولڈ اور نیو فیشن کی بات کر رہے ہو آپ؟ میں پھر وہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ایک کیریکٹر ہے, نہ ڈائریکٹر کے پاس ٹائم ہے دیکھنے کا, نہ کسی اور کے پاس ٹائم. جلدی کر دو, جلدی کر دو. شاہ رخ, سلمان خان, عامر, ان کے کیسے ایکٹر سمجھتے ہیں انڈیا کے جو ہے ان کو ایکٹنگ؟ ان کے پاس پھر بھی ایک نظم و ضبط ہے. وہ صبح پہنچتے ہیں 7 6 بجے سیٹ پر تیار پہنچتے ہیں وہ لوگ, مگر ان کو 2.5 ارب روپے بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو میری جان دو نا, ہم بھی آ جائیں گے, اللہ کی قسم جائیں گے ہی نہیں, ہم تو وہیں رہیں گے. نہیں آپ لوگ تو بہت ہی کم ٹکوں پہ آ جاتے ہیں اسی ٹائم پہ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں, اتنے پیسے دو دے تو ہم تو بولیں گے یہیں رکھ لو بھائی. یہ ہماری انڈسٹری اب کیونکہ اس کے اوپر کوئی زیادہ کسی کی توجہ نہیں ہے زیادہ, اور صرف وہ لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو پرائیویٹ ادارے ہیں. اور جب اگر آپ کی اپروچ صرف منی میکنگ ہوگی, پیسہ بنانا, تو پھر آپ چھوڑ دیجیے ساری باتیں. تو یہی چلتا رہے گا, یہی ڈانس گانے, جتنا اچھا ڈانس کرتے ہیں. اتنا اچھا تم نے ڈانس کیوں نہیں سیکھا یار؟ آپ سنیں میری بات سنیں, تم کو ڈانس کرنا چاہیے تھا. ہم کرتے ہیں, اپنا ڈانس کرتے ہیں ذاتی. سنو, بات دوسری یہ ہوتی ہے کہ اب کیا کہ جب کوئی پروجیکٹ آتا ہے, اس پہ اسی آ گیا پروجیکٹ, یہ ہے فلاں, یہ سیٹ اور وہ یہ باتیں چل رہی ہیں, یہ سیٹ پہ گیا اور سب باتیں ختم.
وہ کہہ رہے یار اب کر لو یار ایسے کر لو یہ کر لو. ارے یار وہ جو پہلے ہوا تھا کہ یہ چاہیے وہ چاہیے, سب بکواس تھی. لینڈ کروزر وہ آپ کو چاہیے, بٹھا, تو وہ میں گاڑی بھجوانا اپنے دوست کی, مجھ سے چلا لیتا ہوں. کیا مطلب پھر کیا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اب یہ اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت نقصان ہے کہ انڈیا جو بہت ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے, اور اس میں ایسے ایسے پروپیگنڈا اب تو ڈائریکٹ امپلیکیٹ کرنے لگے ہیں اپنے پلاٹس میں, اس کے اگینسٹ ہم ابھی تک ساز بہو اور اس میں لگے ہوئے, ہم نے اس کو کوئی خاطر کا جواب نہیں دیتے, ہماری فلمیں نہیں بن رہی. اب یہ جو ایکٹرز ہیں ہمارے, آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے ایکٹر پاکستانی جو ہے؟ سب اچھے ہیں, ہم کی طرف سے کر رہے ہیں. کس کو پسند کرتے ہیں آپ سب سے جو کرا ہے میں سب سے زیادہ کس کو پسند کسی کو نہیں کرتا یار. کس قسم کے آپ آدمی نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتے؟ میری کوئی میری وہ ہے ہی نہیں پیشن. میں نہ یہ پسند نہیں, لڑکوں کو دیکھیں گے یار کیا لڑکا. میں جب آیا ہوں تو نہ میں نے کسی ایکٹر کو پسند کر کے آیا ہوں اس فیلڈ میں. اچھا فلاں پسند ہے, ڈھمکا پسند ہے, ایسے ہی میں ٹی وی دیکھ رہا تھا, پتہ نہیں کون تھا وہ جس جو بول رہا تھا, میں نے کہا یار یہ بول رہا ہے تو میں کیوں نہیں بول سکتا, بس ایسے. اور میں لگ گیا اس کام میں. کوئی دلیپ کمار, شلیپ کمار, وحید مراد, محمد علی, سب سے نہیں, کچھ کسی سے بھی نہیں. کسی زندگی میں کسی سے شخصیت سے امپریس ہوئے آپ جن سے ملے آپ؟ میں بس اپنی ماں سے امپریس تھا زیادہ, اور یا اپنی اب دوسری بیوی سے جس کا آپ ذکر نہیں کر رہے. نہیں میں, اور اگر آپ زیادہ ذکر نہیں کریں گے, آپ نے کوئی بات فریدہ بابی کا آپ نے بات نہیں کی کوئی بھی ان کی. نہیں دیکھیں, آپ کو آپ پہ لازم تھا کہ آپ خود اس طرف لے کے آئیں. دیکھیے اب آپ مجھے ذلیل کرنے کے گھر جاؤں گا, یار دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا. آپ ہمیشہ فریدہ میری بہن ہے اور میں اس کے لیے تم اس نے جو قربانیاں دی ہیں تمہارے جو سالے کام کرتے ہیں وہی آپ کر رہے ہیں. مطلب نہیں بھائی, ہمیں پتہ ہے نا. دیکھیں وہ ایک بالکل میری زندگی کا الگ چیپٹر ہے نا. اس کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ جب میری شادی ہوئی ہے تو تھوڑا سا میری زندگی میں سنوار آیا, ورنہ بگڑا ہوا تھا میں بہت. وہ ایک الگ چیپٹر ہے, اس پہ جب ہم بات کرنے جائیں گے تو ایک دوسرا پوڈ کاسٹ کریں گے ہم. 2 شادیاں آسان کام ہے, پہلی شادی اور دوسری شادی کا ڈیسیشن, پھر پورے خاندان سے جھگڑے, یہ وہ, یہ آسان کام ہے؟ اگر آپ کو دوبارہ موقع ملے دوبارہ کریں گے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, مطلب ہمت کا کام ہے. شادی تو کر لیتے ہیں لوگ, لیکن ہمت جس کے اندر ہوتی ہے نا وہی کرتا ہے. ریلی؟ یہ بات تو ہمت ہے آپ کے اندر. اولاد کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے. آپ سے ڈر کے رہتا؟ آپ نے بھی اپنے بچوں کو ڈرا کے رکھا اپنے والد کی طرح؟ نہیں, عزت کرتے ہیں میری. میں کہتا ہوں ڈرو مت, عزت کرو. کرتے ہیں؟ ہاں جی, سب کے ساتھ بالکل ہر چیز. مگر کچھ کھلا پن بھی دیا کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کو تو ہم نے تھوڑا سا لبرل کیا, تو یہ گپ شپ مار لیتے ہیں, کہہ بھی لیتے ہیں امریکن اسکول میں ماشاء اللہ پڑھے ہوئے, یہ وہ جو تم, یہ تو بہت پڑھی لکھی اولاد ہے تیری ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ تو ڈگری لے کے بیٹھ جاتے ہوں گے تیری جگہ. یار شبیر چاند صاحب ہمارے پاس ڈگری ہے. میں ان کو کہتا ہوں میرے پاس ایکسپیرینس ہی ہے بیٹا, اور کچھ نہیں ہے. یار میرا بیٹا تو مجھے کہتا ہے کہ ایکٹنگ بہت ہی سیم فضول لوگوں کا کام. سیم. آپ لوگوں کے پاس ٹائم کیا ہوتا ہے؟ صبح جاتے ہیں, رات کو آتے ہیں, نظر ہی نہیں آتے, پتہ نہیں کیا ہوا. یار ہاں, تو میں نے کہتا ہوں یہ اتنے بڑے بڑے پولیٹیشین سارے ایکٹرز ہیں. یہ ایسی ایکٹنگ جو ہم نہیں کر سکتے, منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں تیرے کو میں سڑکوں پہ. سب سے بڑا ایکٹر کون ہے تمہارے خیال سے؟ میرے خیال میں زرداری صاحب سے بڑا ایکٹر نہیں ہے. یار وہ تو کیا کہہ رہے ہیں یار, زرداری صاحب اس خطے کے سب سے بڑے ایکٹر ہیں. اس کے ان کو پتہ ہے سیاست کا کیا, کیسے کس وقت کیا پینترا بدلنا ہے, کس سے کیا بات کرنی ہے. تو یہ تو کائیاں ہونا کا نشان دہی. یعنی تو وہی تو ہوتا ہے ایکٹر. کائیاں ایکٹر ہوتا ہے. او ہو, کئی ہر ایکٹر سے منسوب معصوم ہوتا ہے. ہمارے تو ایکٹر کی تعریف بڑی عجیب سی ہوتی ہے. اب وہ بڑا یہ ایکٹر ہے بھائی. تو یہ موڈی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اپنا ٹام موڈی نہیں موڈی. دیکھیں ان کے ساتھ تو میں کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو کمپیئر ہی نہیں کیا, اور نہ ہم کر سکتے ہیں. چھوڑیں, ہم خود کسی جگہ کھڑے ہو کے ہماری ریجن میں اپنے عمل سے بتائیں تب بات بنتی ہے. یار فلمیں چھوڑ دینی چاہیے, باتیں کرتا ہوں ان کے خلاف. انڈین فلمیں چھوڑ دینی چاہیے. انڈین فلمیں کیوں کریں گے ہم, کیوں دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھیں یار, نہ دیکھیں. ہمارے لوگ دیکھتے ہیں. آپ کو شوق ہے آپ لگا لیں اپنی چیزیں, پیسہ لگا کے. مجھے نہیں, میرے پاکستانیوں کو شوق ہے بہت. نہیں کوئی شوق نہیں ہے یار, ان کے لوگ زیادہ مشہور ہیں ہمارے یہاں. بھائی کیوں مشہور ہے؟ آپ جیسے لوگوں کو پوچھتا ہی نہیں پاکستان. مشہور ہے آپ ہمارے صحافیوں کو دیکھیں, جو صحافی ہیں اب تو خدا کا واسطہ ہو گیا کہ وہ پیج ہی ختم ہو گیا. وہ تھوڑے فلمی پیج لگتے تھے, ابھی بھی لگتے ہیں بھائی جان, آپ کو پڑھتے نہیں ہیں. میں بھی انگریزی اخبار پڑھتا ہوں, اس میں اندر کے پیج میں سب انڈین ہوتا ہے. تو کیوں بھائی کیوں لگا رہے ہو یار؟ وہ کہیں گے یہ بکتا ہے. ابے بھائی نہیں کر رہے یہ بات ہے, آپ لگا کے تو دیکھو ہم کو بھی.
ہم بھی کوئی روپے میں نہیں تو 98 میں تو بکی تم دیتے ہی نہیں انٹرویو کسی کو, تم ملتے نہیں تھے, تم تو بہت ہی ایک مغرور آدمی وہ تھے. اب سب میری ساتھ ہو رہی ہے نا, سب جو چھاپ رہے ہیں اور بھی تو لوگ کیوں لوگوں کے وہ جن کو چھاپ رہے ہیں کہ وہ انڈیا میں آ کے ان سے مل رہے ہیں کیا بات ہے. اچھا کیا خواہشیں رہ گئی, ابھی تو بہت جوان ہے, کیا چیز ابھی تو نے عمری کیا دیکھی ہے, ابھی تو بڑے کام ہیں. تو تم کیا آگے کیا دیکھ رہے اپنے لیے, کیا تمہاری خواہشیں ہیں؟ کوئی خواہش ایک ہو تو میں بتاؤں آپ, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ تم نکلے, بہت نکلے میرے یار, پھر بھی کم نکلے. کیا زندگی میں کوئی ایسا کام ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرا کوئی کردار رہ جائے معاشرے میں. میں ایک میسیج تو میں اپنی جو قوم ہے اس میں جو یہ موٹر سائیکل والے حضرات ہیں, میں ان سے ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا, ہاتھ جوڑ کے کروں گا کہ آپ لوگ گھر سے صبح نکلتے ہیں, آپ کی فیملی آپ کے لیے دعائیں کرتی ہے, ہیلمٹ پہن کے نکلا کرے, ہیلمٹ پہن کے نکلا کریں اور گاڑی کو لیفٹ یا رائٹ کرتے خدا کا واسطہ دیکھ ضرور لیا کریں کہ میں ذرا دیکھوں کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی, کوئی ادھر سے یا ادھر سے, تھوڑی احتیاط کریں. میں تو خوف تو اللہ بس آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ کو آپ کے گھر والوں کی, آپ کے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. بس تھوڑا سا خیال کریں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے. تھینک یو جی. یہ تھی شبیر جان میری اور آپ کی خوش قسمتی, یہ ان کی باتیں پسند آئی تو فوراً کے بارے میں اگر کوئی سوال پوچھنا ہو ہمیں لکھیں آپ, ہم آپ کو نہ صرف ان کا جواب دیں گے بلکہ اگر آپ بہت اچھی بات کریں گے تو ملوائیں گے بھی ان سے. چلیے یہ بھی میرا وعدہ ہے, ڈنر پہ لے چلیں گے, میں ان کو زبردستی اغوا کر کے لے چلوں گا آپ کے ساتھ ڈنر کروانے پہ. تو زیادہ سے زیادہ ہم کو سبسکرائب کریں. آپ دیکھ رہے تھے بلڈنگ پاکستان with ساجد حسن powered by HMR Waterfront, جن کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کیا دنیا کی سب سے اچھی پراپرٹی ہے, خرید لے. بائے بائے.